محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک بہت اہم موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب ماحول بنتا ہے، رمضان آتا ہے یا پھر کوئی خاص طور پر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یا پھر ہمیں کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، علماء کی مجلس میں، تو ہمارے لیے دلوں کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کو بھی اس دین پر چلنا چاہیے، ہم کو بھی ایک کامل و مکمل مسلمان بننا چاہیے۔ تو یہ جذبہ جو ہے ہر ایمان والے کے دل میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا محرک چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، یعنی یہ جذبہ پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ کبھی بیان سن لیا، کبھی کیا کر لیا، یا پھر کبھی کوئی عبرتناک واقعہ دیکھ لیا، کوئی اس کے انسیڈنٹ ہوا، اس کی زندگی میں اس کا ایک خاص دوست اچانک میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، یا کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی توجہ آخرت کی طرف گئی، اس کو یہ لگا کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چاہے وہ بیانات کے ذریعے سے جذبہ بنا ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ جذبہ بنا ہو، یہ زیادہ دنوں تک ٹک نہیں پاتا۔ ہم کچھ دیر کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، یا کچھ دنوں کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، یا اللہ نے اس سے زیادہ توفیق دی، کچھ ہفتے مہینوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ کیفیت جانے لگتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی نہیں ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے توفیق دی، ایک بار اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، تو پھر دھیرے دھیرے اس جذبے کو چنگاری لگتے رہنا چاہیے، ورنہ جذبہ سرد ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ معاف کرے دوستو، آدمی اور بھی بگڑ سکتا ہے، اور بھی پٹری سے ہٹ سکتا ہے۔ تو آج میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ہمارا اگر جذبہ اس رمضان میں کلام مجید پڑھ کے، کلام مجید سن کر کے دین پر چلنے کا، کامل و مکمل دین پر عمل کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہوا، توبہ کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے، تو کیا کیا چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ ہم کو اس جذبے سے دور کر دے، اس ارادے سے دور کر دے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے دوستو، جو نیکی کے آڑ میں آ جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے، ہماری زندگی کی اصلاح ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ ارادے کو چھڑا دیتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے صحبت کا اثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلی، انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو نیک بھی بنا سکتی ہے۔ اگر ہمارے دوست احباب یا ہمارا جو سرکل ہے یہ دیندار ہے، یہ دین سے جڑا ہوا ہے، یہ نمازی ہے، تو ہم انشاءاللہ برے حال میں ہیں، یعنی دینداری کے اعتبار سے تو ہم اچھے حال میں آ سکتے ہیں صرف اس دوستی یاری کی وجہ سے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھر کے اعتبار سے بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں دین کا ماحول ہے، لیکن ہماری دوستی اور ہماری سنگت یہ صحیح نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوں کہ اچھے اچھے دینداروں کے بچے یہ جو ہے لائن سے ہٹ جاتے ہیں کہ باپ دیندار، ماں دیندار، چچا دیندار، پورا خاندان دیندار ہے، لیکن یہ الگ الگ نشہ کے اندر اور الگ الگ جھمیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، سب سے پہلی جو چیز ہم کو دیکھنی ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ہو یا ہماری اولاد کے لیے ہو، کہ ہماری اولاد کس کے ساتھ رہتی ہے، دوستی یاری کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ ایک بات پر غور کریں کہ انسان اگر 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ کسی کے ساتھ رہے گا تو اس کا جو لہجہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ گلف کے اندر جاتے ہیں، اگر ان کو وہاں پر وہ جو کیرلا وغیرہ والے ہوتے ہیں یا مدراسی لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو جن کی زبان تھوڑی مختلف ہوتی ہے ہماری، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے ان کا، تو جب وہ ادھر آتے تو ویسی بات کرنے لگتے ہیں لوگ، ان کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایک آدمی جو ہے بمبئی روزانہ جاتا ہے، منیش مارکیٹ وغیرہ میں اس کا کام ہے، سارا میں، ادھر سب بنڈائے لوگ ہیں، تو اگر وہ ان کے ساتھ رہتا ہے 5 مہینہ 6 مہینہ، تو اس کے زبان میں بھی وہی اس کا لہجہ ویسا بن جاتا ہے۔ ابھی میں گجرات میں پڑھتا تھا تو ادھر بھی الگ لہجہ ہے بات کرنے کا، تو تھوڑے دن کے لیے میرا بھی لہجہ ویسے ہی بن گیا تھا۔ تو معلوم ہے دوستو، آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے فکر، اس کے اعمال، اس کا لہجہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو ایک خوبی ہے، یہ اچھی چیز بھی ہے، بری بھی ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے پر اچھی بن جاتی ہے، بروں کے ساتھ رہنے پر بری بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ سنا تھا آپ کو، بات سمجھ میں آئیں گی آسانی سے۔ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو گھوڑے کا بہت شوق تھا، اس کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، لیکن اس کا ایک گھوڑا بڑا قیمتی تھا، بڑا محبوب تھا، اس پورے علاقے کے اندر ویسا گھوڑا اس کی مثال نہیں تھی، بہت بہترین گھوڑا تھا۔
اور وہ گھوڑے جو اس گھوڑے کا شوق تھا، کلیکشن تھا اس کے پاس، تو ہر گھوڑے کے لیے وہ 2 3 آدمی اس کے لیے مقرر تھے ان کو سنبھالنے کے لیے، اور وہ آدمی جو چینج ہوا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے اس کا جو خاص گھوڑا تھا وہ اچانک میں لنگڑنے لگا، اس کے پیر میں کچھ پرابلم آ گیا، تو بڑا فکر مند ہوا کہ گھوڑا جو ہے اصل تو اس کی چال ہے، وہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا گھوڑے کی جو چال ہوتی ہے، اگر کسی کو گھوڑے کا شوق ہو اور کسی نے اس فیلڈ میں کچھ کام کیا ہو تو اس کی چال جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت پتہ ایسا پسند آتا ہے، چلتا ہے نا گھوڑا، ایسا دل میں ایسی خوشی آتی ہے۔ کوئی کبوتر پاس رہتے نا، کبوتر کو دیکھ کے اس کا دل ایک دم یہ ہو جاتا ہے، اپنے اپنے شوق کی بات ہے۔ تو بڑا فکر مند ہوا، اس نے بڑے بڑے طبیبوں کو، اس زمانے کے اندر جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے ان کو بلایا، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگوں نے اس گھوڑے کا علاج کیا، لیکن اس کا مرض جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، اس کی ہڈی چیک ہوئی، ہر چیز چیک ہوئی، سب صحیح ہے لیکن لگڑ رہا ہے۔ تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس کا مرض پکڑا نہیں جا رہا، فکر مند ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک ماہر طبیب ہے، وہ جو ہے اس کا علاج کر سکتا ہے، تو وہ اس کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے بولا تجھے جو چاہیے وہ میں دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے علاج نہیں کر پائے، اب جو ہے ہم نے سنا ہے کہ تو بہت بہترین جو ہے ماہر حکیم ہے، تو اس کا علاج کر۔ تو اس نے گھوڑے کا جائزہ لیا، اس کو سمجھ میں آ گیا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم کوئی انٹرنل پرابلم نہیں ہے، کوئی باہر کا پرابلم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑے کی جو تربیت کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، وہ کون ہے؟ بولے 2 3 جن ہیں۔ بولے سب کو بلاؤ۔ تو 2 جن آئے، بولے نہیں مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا آیا، تیسرا لگڑتے ہوئے آیا، بولے بادشاہ فالٹ مل گیا۔ کیا ہوا؟ بولے جو ساتھ میں رہتا ہے نا اس کے، یہ لگڑتا ہے تو گھوڑا سمجھتا ہے کہ یہ میری تربیت کر رہا ہے، اس کے لیے گھوڑا بھی لگڑنے لگا۔ اس کو دیکھ کر کے وہ لگڑ کے چل رہا ہے، گھوڑا بھی اس کی طرح نقل کر رہا ہے۔ تو یہ کتنے دن سے؟ بولے کم سے کم 3 4 مہینے اس کی اس گھوڑے پہ ڈیوٹی آئی ہے۔ بولے اس کو ہٹاؤ، گھوڑا خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ ویسا ہی ہوا، اس کو ہٹایا گیا، دوسرے کو مقرر کیا گیا، گھوڑا تھوڑے دن کے بعد اچھا ہو گیا، کوئی دوا کرنی نہیں پڑی، کوئی کچھ کرنا نہیں پڑا، صرف صحبت چھڑانی پڑی اس کی۔ تو اس لیے دوستو ہم ہمارے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی اس بات پر غور کریں کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری اولاد کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ معاف کرے دوستو، آج مسلمانوں کے اندر خاص طور پر، ویسے تو عام ہی ہے یہ چیز، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر باطل نے بھی یہ فکر کی ہے کہ نشہ عام ہو جائے، نشہ وار چیزیں عام ہو جائے۔ تو دیکھو آج ہمارے علاقوں کا کیا حال ہے۔ حالانکہ اسلام نے جتنا نشہ کے بارے میں جتنا صاف بتایا ہے، جتنا کھل کر کے بتایا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں گے تو صاف الفاظ ہیں کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے، اور ہر ایسی چیز جو ہماری صحت کو نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوستو آج مسلمانوں میں کتنا نشہ عام ہے وہ دیکھیں۔ اس کی وجہ صحبت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحبت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نشے میں مبتلا ہیں۔ اس لیے دوستو ہم سب سے پہلی فکر یہ کریں کہ ہم کو جو ہمارے ارادے کو جو ٹھنڈا کر دیتی ہے چیز، وہ صحبت۔ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو دیندار ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اگر مثال کے طور پر دیندار نہ بھی ہو تو کم سے کم جو ہے مکمل دین، کم سے کم نمازی ہو، کم سے کم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے زبان پر گالی گلوچ نہ ہو۔ آج کل دیکھو دوستو عام طور پر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نوجوان بچے 12 سال 13 سال 15 سال ان کے زبانوں پہ گالیاں ہیں۔ یہ پہلے جو ہے غیر مسلموں کے اندر جو اسلام علاقے میں رہا کرتے تھے ان کے اندر یہ بات تھی۔ آج بھی جو ہے جو مہذب سمجھے جاتے غیر مسلم وہ بھی گالی گلوچ نہیں کرتے، لیکن آج ہمارے مہذب سمجھے جانے والے لوگ جو اسلام ایریا میں بھی نہیں رہتے، اچھے ایریا میں رہتے، لیکن انہوں نے وہ ایریا کو اسلام بنا دیا ہے، گالی گلوچ کر کے، گندی بات کر کے۔ ہمارے محلے میں دیکھ لیں، پہلے ایسا ماحول نہیں تھا، کوئی فکر نہیں ہے کہ بازو میں گھر ہے، بلڈنگوں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو کیا آواز ہماری جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض بچے تو ایسے بھی ہوں گے، ان کا بھی گھر ادھر ہے، ان کے ماں باپ بھی سنتے رہیں گے کہ ہمارا بچہ کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، کتنی اچھی اچھی گالیاں دے رہا ہے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سب صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے دین سے دور کرنے کی کہ ہماری صحبت صحیح نہیں۔ اگر صحبت صحیح ہوگی، دینداروں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل نہ بھی چاہے دین پر چلنے کا تو ہم کسی نہ کسی درجے میں دین اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کی فکر کریں۔ دوسری چیز بات کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے، جب نئے نئے جذبے بنتے ہیں رمضان کے ذریعے، جماعت کے ذریعے، جو بھی چیز کے ذریعے ہم کو ایک محرک ملتا ہے کہ ہم کو وہ ابھارتا ہے کہ دین پر چل، تو اس کے اندر ایک بہت خطرناک شیطان کا جال اور ہتھیار آتا ہے، وہ ہے شک اور شبہ۔ شک اور شبہ اور اسی طرح وہم۔ آدمی بعض اوقات وہمی بن جاتا ہے، اور یہ اس میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر نوجوان نماز سے دور تھا، مسجد سے دور تھا، تو اس کو کوئی پڑھی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ نماز کا پابند بنتا ہے تو اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں شاید ناپاک رہتا ہوں۔ ایک چیز یہاں پر پہلے سمجھ کے چلیں کہ ہم ایمان والے ہونے کے اعتبار سے ہم کو ناپاک کبھی نہیں رہنا ہے۔ ناپاک ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں کہ مثال کے طور پر غسل کی حاجت ہو گئی اور ہم نے غسل نہیں کیا، تو دوستو یہ تو ہمارے اندر سے بات نکل ہی جائے کہ ہم گھر سے باہر بغیر غسل کے نکل جائیں۔ اکثر نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کو غسل کی حاجت پیش آتی ہے، تو بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور یہاں وہاں ٹہلتے رہتے ہیں، پھر بولے جنات کا اثر ہو گیا، ہمارا بچہ ایڑا ہو گیا، ہمارا بچہ پاگل ہو گیا۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ناپاک رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ناپاک تو نہیں رہنا ہے۔ بعض لوگ غسل کی حاجت تو نہیں ہوتی، پیشاب وغیرہ کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے کہیں پہ،
تو دوستوں ناپاک یہ غسل کی ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے. جہاں پر چھینٹے اڑے وہ صرف دھو لیں گے تو بھی یہ پاک ہو جائیں گے, لیکن چھینٹے اڑنے کیوں دینا؟ ہم احتیاط کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے نبی استنجا کیا کرتے تھے. تو بہرحال جو دین سے نیا نیا جڑتا ہے, نماز سے جڑتا ہے, تو اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے ناپاکی کا, دو چیزیں کا اعتبار سے. ایک تو عام طور پر آج دوستوں ہمارا کھانا پینا رہن سہن ایسا ہے کہ عام لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہمارا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے, تو شیطان اس راستے سے آتا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے. یا پھر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں بہت گیس رہتا ہے, وضو ٹھہرتا نہیں ہے. جب آدمی دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی, تو وہ شک و شبہ میں ڈالتا رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے, بہت آسان ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم استنجا کریں تو اطمینان سے کریں, گھائی گھبراہٹ میں نہ کریں. کپڑے ایسے پہنے, ہاں یہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کپڑے ایسے پہنے, کپڑے تو اللہ کے نبی نے اس کی رہبری ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کپڑے ہم استنجا کرتے تو کپڑے ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں استنجا میں سہولت ہو. اکثر عام طور پر لوگ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں اور استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں, جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کا پیشاب پورا نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے ہو گیا, کیونکہ وہ بیٹھنے ہی نہیں جمع ان کو جینس کی وجہ سے, ٹائٹ جینس ایک دم. اب جب کھڑے ہوتے ہیں تو جو باقی کے پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے احتیاط کریں کہ ہم کپڑے بھی ایسے پہنیں کہ جس سے ہم کو سہولت ہو. کپڑے ہم پہنتے ہیں سہولت کے لیے, تکلیف میں آنے کے لیے نہیں, لیکن آج فیشن کے چکر میں ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال اس کا احتیاط کریں کہ استنجا آرام سے اطمینان سے کریں, بیٹھ کر کے, اور تھوڑی دیر وہاں پر رکیں. اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہو رہا ہے استنجا کا, ہاں دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب استنجا کرے تو یہ جو ایریا ہے ہمارا استنجا کا اس پر پانی چھڑکے, اس پر کیا کرے, پانی چھڑکے, تاکہ ہم کو شک بھی نہ ہو. ہم کو جب شک ہوگا کہ قطرہ نکلا تو ہم بولیں ہم نے تو پانی چھڑکا تھا وہ گیلا ہے. تو اس طرح سے جو ہے شک سے دور ہو جائیں گے. کسی کو کنفرم ہے کہ اس کو قطرے نکلتے ہیں تو وہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرے. استنجا کرنے کے بعد پانی سے جو ہے اس جگہ کو دھو لیں اور وہاں پر ٹیشو پیپر رکھ لیں. پھر ہاں استنجا بھی کب کرے, نماز سے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں. پھر جب تک وہ قطرے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ٹیشو پیپر نکال کر پھینک دیں. یہ بہت آسانی والی ترتیب ہے. کسی کو گیس کا پرابلم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ہوا خارج ہونے کے جس کو شک ہوتا ہے تو شک ہوتا ہے. اگر یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو ہی ہوا خارج ہوئی, اگر صرف شک ہے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, بنداس جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک مثال دو آپ کو, ہم بہت ساری چیزوں میں, ہم فلاں جگہ سے جا رہے تھے, پانی گر رہا تھا, ہم کو لگا کہ ہمارے بدن پہ اڑا, گٹر بہ رہا تھا, ہم کو لگا ہمارے بدن پہ اڑا, ایسا لگا. تو صرف لگنے سے ہم ناپاک نہیں ہوں گے. لگنے سے مطلب ہم کو لگ رہا ہے تو ہم ناپاک نہیں ہوں گے. کسی بھی چیز میں شک ہے دوستو تو وہ کنفرم نہیں ہوتا. اگر یقین ہے کہ ہم ناپاک ہوئے تو ہی ناپاک ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص آیا, کہنے لگا مولانا میرے بدن پہ نا ناپاکی اڑی ہے, ایسا لگ رہا ہے میرے کو. تو اس میں اصول بتایا علماء نے, قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ وہ ناپاکی لگی ہے, قسم تو نہیں کھا سکتا. ہاں پھر ناپاکی نہیں لگی, ناپاکی نہیں لگی. مولانا میری گیس نکلی کہ نہیں نکلی پتہ نہیں ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے نکلی ہے. قسم کھا کے بول سکتا ہے نکلی ہے, لیکن قسم تو نہیں کھا سکتا. اس کا مطلب نہیں نکلی ہے. یہ بہت آسان ہے, بہت سہل ہے. بعض لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں, وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب دینداری میں جڑتے ہیں تو الگ الگ خیالات آتے ہیں اس کو. تو یہ الگ الگ جو خیالات ہیں اس کی مثال بہت اچھی دی گئی ہے کہ اگر ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے میں وائر کیبل پڑا ہوا ہے, بہت خطرناک, بہت زیادہ پاور والا, اور وہ کیبل بھی جو ہے نا اسپارک ہو رہا ہے, اس کے اندر بہت کرنٹ ہے, ہم کو معلوم ہے. تو ہمارا جو جانا ہے نا یہ کیسا ہوگا, ہم دیکھیں گے اٹھا کے اس کو کتنا کرنٹ ہے, ہم اس کو ہے نا یہ کر کے چلے جائیں گے. تو اسی طرح دوستوں خیالات ہیں, وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے. ان وسوسوں کا آنا بری بات نہیں, لیکن وسوسوں میں لگنا اور اس کا اظہار کرنا بری بات ہے. بعض لوگ دوستوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں جو دینداری میں نئے نئے جڑتے ہیں, ان کو وسوسے آتے ہیں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے ان کو. ایک بیچارہ بندہ, ایسے کئی لوگ ماشاءاللہ اللہ نے میرے ذریعے سے اور ہمارے استادوں کی رہبری میں ان کو اچھا کیا, بڑے بڑے سائیکٹرسٹ کے پاس جا کے تھک گئے تھے لوگ. لیکن دوستوں کچھ باتیں ایسی ہیں, اگر کسی کو پرابلم ہے, ابھی میں وہ بولوں گا نہیں تو پھر آپ کے دماغ میں باتیں آئیں گی, کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے دماغ میں بات آنے والی. ایک جو ہے شخص ایک عامل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرا فلاں فلاں کام ہو جائے اس لیے تعویذ دے دو. یہ تعویذ والے بہت چالو رہتے ہیں. تو وہ بابا نے تعویذ دیے, بولے یہ تعویذ ہے لیکن بہت اس میں مٹیریل مہنگا لگا ہوا ہے, 20,000 روپئے دینا پڑیں گے. بولے ٹھیک ہے, لیکن میرا پرابلم ختم ہو جائے گا نا. بولے ختم ہو جائے گا 100%, لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. کیا؟ یہ تعویذ پہننا ہے, اور یہ تعویذ کو کم سے کم جو ہے 40 دن تک پہننا ہے. اور جب بھی گھر میں جائے گا تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ دماغ کے اندر کالا کتا نہیں آنا چاہیے, دماغ میں کالا کتا نہیں آنا چاہیے. اگر گھر میں تو رہا تیرے دماغ میں کالا کتا آیا تو پھر یہ تعویذ کا اثر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو فراڈ تھا, وہ جو تھا بابا وہ فراڈ تھا, اور اس کو معلوم ہے کہ ایک فتنہ چھوڑ دیتا ہوں, اب وہ گھر میں جائے گا تو ضرور اس کے دماغ میں کالا کتا آئے گا, کیونکہ بولا ہے نا اس نے کہ کالا کتا نہیں آنا چاہیے. اب وہ گھر میں گیا, گھر میں گھسنے سے پہلے ہی سوچ رہا ہے کہ کالا کتا نہیں آنا چاہیے دماغ میں. اب گھر میں جیسا گھسا تو کالا کتا آ گیا کتا, اور وہ بھی کالا ہی آیا. کتا ہے تو وائٹ آنا چاہیے, لال آنا چاہیے, کالا ہی آ رہا ہے اس کے دماغ میں. اب پریشان ہو گیا کہ گھر میں جاؤ تو بھی کیسے جاؤں, اور جاؤ تو پھر کالا کتا باہر کیسا نکلے گا. اب جب بھی گھر کو دیکھ رہا ہے تو کالا ہی کتا آ رہا ہے. اب تھوڑے دن کے بعد آیا, بولے حضرت تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا. تو بولے بولا تھا نا دیکھو کالا کتا, ہاں وہ تو ہے دماغ میں. تو اور اس کی عقیدت بڑھ گئی کہ حضرت نے بولے تھے کالا کتا نہیں آنا چاہیے, اور کالا کتا تو آ رہا ہے, جا ہی نہیں رہا ہے. تو ایک بات ہمارے دماغ میں آ گئی نا, وہ تو اگر بول دیے تو دماغ میں آتی رہیں گی, اور جب تک نہیں معلوم ہے تو دماغ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے دوستوں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا علاج ہوا. اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو انشاءاللہ آ کر مل سکتا ہے.
اس کو علاج بتاؤں گا، بہت اچھے علاج الحمدللہ اپنے پاس، اور کئی لوگوں کو اس سے فرق ہوا۔ ایک بندہ تو میرے پاس آ کے رونے لگا کہ میرا سر دکھ رہا ہے، میرے کو ایسا ہے، میرے کو یہ پرابلم ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کو ایک ہی بات بتایا، آج ماشاءاللہ بہت اچھے حالت میں۔ اب وہ شاید بیان بھی سنے گا میرا تو بولے گا فون کر کے مولانا۔ بہرحال تو اس طرح سے دوستو شک و شبے کے اندر گرفتار نہیں ہونا ہے، نارمل رہنا اپنے کو، اعمال کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے، کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو دل پہ نہیں لینا ہے، چھوڑ دینا اس کو اللہ کے بھروسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر قسم کی رہبری فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو خاص طور پر جو دینداری کا جذبہ پیدا کریں گے ان کو پاک رہنا ہے، ان کو وسوسوں سے بچنا ہے، وضو وغیرہ کے کوئی مسائل ہیں ان کو سیکھنا ہے، ہر چیز شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے مشکلات نہیں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہم قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب پانی کا مسئلہ آیا کہ کہیں پہ پانی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے تیمم دیا، تیمم کرو۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے، پانی ہونے کے باوجود تیمم کرو۔ ہر چیز کا مسئلے کا حل دوستو شریعت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اس بات کو دل پر لے کہ مجھ کو پورے دن پہ چلنا ہے۔ اب وہ کیسے چلیں گے تو علماء کی رہبری میں۔ اچھا ایک بات یہاں پر اور ایک چیز کلیئر کر کے چلوں، ہم جو ہے کوئی بھی چیز اس کے ماہر آدمی سے پوچھتے ہیں، تو دین کے بھی مسائل جو ہیں ہم اپنے ماہر علماء سے پوچھنے والے بن جائیں، کسی دوست سے، کسی چلتے پھرتے مفتی سے نہیں پوچھیں۔ آج کل یہ عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم کسی سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں اور کچھ بھی بتاتا ہے، اور ہمارے مرض کو کم کرنے کے بجائے وہ چیز اور بڑھا دیتی ہیں۔ تو کسی سے بھی، ہاں جو اگر ڈاکٹری لائن کا کوئی مسئلہ ہے ڈاکٹر سے پوچھے، وکالت کی لائن کا مسئلہ ہے وکیل سے پوچھے، جو جس لائن کا آدمی ہے اس لائن کے اعتبار سے اس سے پوچھنا چاہیے، کسی کو بھی پوچھ کر کے مطلب نہیں ہے دوست، اس سے ہمارا مرض اور بڑھے گا۔ تو دین کا تو خاص ہے کہ جو ماہر لوگ ہیں جو دین کو جانتے ہیں ان سے جو ہے کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں، انشاءاللہ ان کی رہبری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت جو ہے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اب عید کے احکامات انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے کہ عید میں کیا کیا سنت ہے، جمعہ میں بھی بات آئیں گی انشاءاللہ، صدقہ فطر اور عید کے متعلق جمعہ میں بات آئیں گی، لیکن ہمارے لیے خاص طور پر تفصیل کے ساتھ کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔